ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے کہ عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ پچھلی آیات کریمہ میں منافقین کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے تو چلے آتے ہیں، اور اگر اپنا فائدہ نہیں نظر آتا تو پھر وہ منہ موڑ کر کے نکل جاتے ہیں، اور فرمایا تھا وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ان پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے جو بارگاہ میں فوراً حاضر بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے بشارت کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ پہلے ناکاموں کا ذکر تھا، اب کامیاب لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مقدس میں عموماً آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہیں پر عذاب کا ذکر ہے تو اس کے بعد میں ثواب کا ذکر آئے گا، کافروں کا ذکر ہے تو اس کے بعد مومنوں کا ذکر آئے گا، نافرمانوں کا ذکر ہے اس کے بعد میں یا اس سے پہلے فرما برداروں کا ذکر آئے گا۔ تو ایک کے بعد میں دوسرے کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بندہ ان دونوں کو دیکھ کر کے خوب اچھے طریقے سے بات سمجھ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی اطاعت کی خبر دی کہ خواہ اللہ کی کتاب میں یا رسول اللہ کی سنت میں ایسا حکم ہو جو ان کی طبیعت پر دشوار اور ناگوار ہو، لیکن یہ فوراً اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ فائدہ ہو تو آتے ہیں ورنہ نہیں آتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا وتیرہ ہونا بھی یہی چاہیے، وہ اپنا فائدہ یا اپنا نقصان نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے میرا رب کیا چاہتا ہے اور میرے آقا کیا چاہتے ہیں۔ اور مومن کا وتیرہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی تھے اور انصار کے نقبہ میں سے ایک نقیب تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس بات پر بیعت کی کہ وہ اللہ کا حکم سنانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھانجے حضرت جنادہ بن ابی امیہ کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو اس کی خبر نہ دوں کہ تمہارے کیا فرائض ہیں، تمہارے کیا حقوق ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم پر امیر کا حکم ماننا، اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، چاہے تم پر تنگی ہو یا کشادگی، خواہ تم خوش ہو یا ناخوش، چاہے تم پر کسی کو ترجیح دی جائے، اور تم پر لازم ہے کہ تم اپنی زبان کو عدل کے ساتھ قائم رکھو، اپنے امیر کی مخالفت نہ کرو سوائے اس صورت کے کہ وہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے۔ یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جاتے جاتے یہ وصیت کی کہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا ہے اور امیر کی اطاعت کرنا ہے، کب تک؟ جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، لیکن جب اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہو جائے پھر امیر کا حکم نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ یہ امیر سے مراد سیٹ اور مالدار نہیں ہے، امیر سے مراد مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا بادشاہ مراد ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو درداء نے بتایا تھا کہ اسلام صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور خیر صرف جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔ یعنی فرمایا کہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پہلے بتایا جو اطاعت کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، کامیابی اللہ تعالیٰ انہی کو نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ بالکل پکی بات ہے کہ بندہ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو نہ دنیا میں ناکام ہے نہ آخرت میں ناکام۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں نہ کامیابی کو، اور یہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ مالی اعتبار سے کامیاب ہونا چاہیں یا عزت پانا چاہیں یا کوئی اور دنیا کے معاملات میں بھی کامیاب ہونا چاہیں تو دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ ان کو کامیابی ملتی نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول نے بتا دیا ہے کامیابی کس بات میں ہے، اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو، اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اس نسخے پر عمل کرتے ہیں آج تک ایک مثال بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ وہ ناکام ہوئے ہوں، اور جو اس کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں آپ کو ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ وہ کامیاب ہو گیا ہو۔ اگر آپ کو کامیاب نظر آتا ہے تو چند دن کے لیے ہے، وہ بظاہر ہے، حقیقت میں وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں دریا پڑا، جب نہانے کے لیے لوگ اترے کپڑے اتار کر کے تو آپ نے کپڑے نہیں اتارے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی ہو جائے گی۔ میرے آقا نے کپڑے اتار کر کے سب کے سامنے نہانے سے منع کیا ہے۔ سوئے تو رات میں خواب میں ان کو بشارت دی گئی کہ تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں قوم کا امام بنا دیا ہے۔ تو جو اطاعت کرتا ہے اسی کو عزت ملتی ہے۔ آپ ساری صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے آپ کو کامیاب ملیں گے سب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ملیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ملیں گے، سب پرہیزگار ملیں گے۔ ایک بھی بندہ نہیں ملے گا ایسا جو ہے اطاعت سے بھاگا ہوا ہو، پرہیزگاری سے بھاگا ہوا اور کامیاب تمہیں نظر آ جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، حضرت اسلم کا بیان ہے، ہمارے ساتھ میں کھڑے تھے تو روم کا ایک دیہاتی ان کے پاس آ کر کے کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تم یہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا ہوں، یعنی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے، تم کیوں ایمان لائے، کیا کچھ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے توریت، انجیل اور دیگر انبیاء کی کتابیں پڑھی، میں نے ایک قیدی سے قرآن پاک کی ایک آیت سنی جو تمام پہلے والی کتابوں کی تعلیمات، ان تمام کے احکام کی جامع ہے۔ یعنی وہ کہنے لگا میں نے کتنی آسمانی کتابیں پڑھی، میں بہت بڑا کتابوں کا عالم ہوں، لیکن میں نے مسلمان سے ایک ایسی آیت سنی ہے کہ آج تک میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اس آیت کے اندر آ گئیں۔ تو بتایا کہ کیا ہے، کہنے کہ جب میں نے وہ آیت سنی تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت تھی جو تو نے سنی تو تجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے اور تو مسلمان ہو گیا؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یعنی جس نے فرائض میں اللہ کی اطاعت کی اور سنتوں میں رسول کی پیروی کی اور وہ جو ہے وہ گناہوں سے بچتا رہا، پرہیزگاری اختیار کرتا رہا تو اس کو کامیابی کی بشارت دی گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا مطلب بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ آیت بظاہر تو ایک سطر کی آیت ہے، لیکن اس کے اندر اتنا لمبا چوڑا مفہوم ہے کہ وہ دیہاتی کہتا ہے میں نے کتنی آسمانی کتابیں پڑھی، سارے جو علوم آسمانی کتابوں میں تھے سب اس ایک آیت کریمہ کے اندر آ گئے۔ ہم لوگ کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، کتنی تقریریں سنتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو پاتا اس لیے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، ورنہ یہ آیت جو ہے نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ چند جملے جو ہیں نا انسان کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کا کہنا مانو، جو اللہ کا کہنا مانے، رسول کا کہنا مانے، اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ 4 باتیں ہیں، میں کہتا ہوں 4 باتوں پہ کوئی بندہ عمل کر لے اور اس کے بعد میں اگر کامیاب نہ ہو تو بتائے، اور کیسے کامیاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ جو ہے ان لوگوں کو عطا فرمایا۔ اور آپ دیکھ بھی لیں کہ دنیا کے اندر کامیابوں کی جو تاریخ ہے ان کی تاریخ میں ان کے علاوہ کوئی دوسری بات آپ کو نہیں ملے گی۔
وہ اطاعت کرنے والے ملیں گے، اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار ملیں گے۔ اور قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر اس مفہوم کو بیان کیا گیا۔ تو ان آیات کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ مومنین کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو آتے ہیں، سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اب منافقین کا طریقہ پھر بتایا جا رہا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، اپنی قسم میں حد کی کوشش کی۔ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، کہ اگر تم انہیں حکم دو تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے، تم فرماؤ قسمیں مت کھاؤ، طاعت معروفہ، شریعت کے موافق حکم برداری کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی مسلمان یہ نہیں کرتا کہ بار بار قسم کھائے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اگر کوئی اچھی بات ہے اور قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو قسم کھانا ناجائز نہیں ہے، لیکن مسلمان بات بات پہ قسم نہیں کھاتا۔ منافقین کا طریقہ کیا ہے؟ قسم کھا کے کہتے ہیں، اور بڑی لمبی لمبی قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں حکم دیں گے جہاد کے لیے نکلو، ہم جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمیں مت کھاؤ، یعنی جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ طاعتم معروف، اگر تمہیں کرنا ہے تو کیا کرو؟ طاعتم معروفہ، شریعت کے مطابق حکم کے اوپر عمل کرو۔ یہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ بس خالی قسمیں؟ آپ نے دیکھا ہو جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ قسمیں بھی زیادہ ہی کھاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ اور جو آدمی سچا ہوتا ہے نا، وہ بغیر ضرورت کی قسم کھاتا ہی نہیں، اس کو پتا رہتا ہے میں سچا ہوں، مجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، جب ضرورت پڑ جائے تو قسم کھاتا ہے۔ تو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ناپسند اور ناگوار کرتے ہیں، اور آ کر کے پھر قسمیں کھاتے ہیں بڑی بڑی کہ آپ ہمیں حکم دے دیں، ہم بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، جہاد کریں گے۔ تو رب نے فرمایا محبوب ان سے کہو قسمیں مت کھاؤ۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری اطاعت سب معلوم ہے، سب پتہ ہے تم لوگ کتنا ماننے والے ہو، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اگر سچے ہو تو کر کے دکھاؤ، تم کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ تم لوگ کتنا عمل کرنے والے ہو، تمہیں الگ سے کوئی قسم کھانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کا طریقہ بھی بتایا گیا اور منافقین کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ سچا مخلص مومن وہی ہے جو اپنے قول و فعل سے اپنی سچائی ثابت کرے، قسم سے سچا نہ بنے، اپنی بات سے اور اپنے کردار سے سچا بنے، وہ سچا ہوا کرتا ہے۔ قسم کھا کے تو جھوٹا بھی سچا بننے کی کوشش جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب تم قسمیں کھا رہے ہو، تمہیں قسم کھانے کی ضرورت کیا؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا ایمان نہیں تھا اس لیے یہ لوگ قسمیں کھا کے سچا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانی بھی بتائی، ان کے کامیاب ہونے کا طریقہ بھی بتایا، وہ سچے مطیع و فرما بردار ہوا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے پہ فوراً حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر آئیں بائیں کرتا ہے، آج کل پہ ٹالتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے دل کے اندر ایمان پیوست نہیں ہوا ہے، یا ایمان جتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کا کوئی عام بڑا رئیس آدمی بھی اگر کوئی بات کہتا ہے، بندہ اس کو قبول کرتا ہے اور منع کرتے ہوئے جھجکتا ہے، تو کتنے تعجب کی بات اللہ کہہ دے، اللہ کا رسول کہہ دے، اور اس کے بعد میں بندہ آج کل کرے یا حکم کو ٹال دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فرمان آ جائے اور بندہ پھر جو ہے وہ چوں کرنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی چاشنی اسے میسر ہی نہیں آئی ہے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ان آیتوں میں آپ دیکھیں، پہلے فرمایا اولئک هم المفلحون، پھر فرمایا اولئک هم الفائزون، کامیابی کی بشارتیں دونوں جگہ دی جا رہی ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر مسلمان جو ناکامی کا شکار ہوئے ہیں، اس کا علاج بھی اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، مسلمان پھر بھی ناکام ہے، اس کا مطلب جس وجہ سے کامیابی ملتی ہے ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ تو کامیاب ہونے کا راستہ یہی ہے، در مصطفیٰ پہ آئیں اور در خدا پہ آئیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ خود ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق سے مالا مال فرما، ہر گناہ ہر برائی سے بچا، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔